ایک لقب محدثہ بھی ہے۔ مولا اس کے معنی کیا ہے؟ محدثہ ملنگ سائیں، محدثہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے اس کی طرف یوں دیکھا، مولا نے فرمایا میں بتاؤں گا، تیرا اتنا ظرف ہے کہ اس معنی کو برداشت کر لے گا۔ مولا نے اس کو یوں سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، اس نے کہا مولا تجھے تیری اسی دادی کا واسطہ، مجھے بتا جب دادی کا واسطہ دیا نا تو مولا جلال کے عالم میں کہتے ہیں سننا چاہتا ہے تو پھر سن۔ محدثہ اسے کہتے ہیں جس سے اللہ براہ راست گفتگو کرے۔ اس نے کہا مولا یہ کیا بات ہے؟ مولا نے کہا تھا نا تجھ سے برداشت نہیں ہونا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ کیسے؟ کوئی موقع، فرمایا ان گنت موقع ہیں، فرمایا ایک موقع بتا دو۔ مولا نے فرمایا اچھا میں بتاؤں؟ اس نے کہا مولا بالکل بتاؤ۔ مولا فرمایا پھر سن اور آپ بھی سنو۔ مولا فرماتے ہیں جب علی اور فاطمہ کی شادی عرش پر ہو رہی تھی، نکاح خان خود رحمان تھا، اللہ نے خود فاطمہ کو خطاب کر کے کہا تھا فاطمہ بتا تیرا حق مہر کیا ہے؟ ہائے 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 واہ 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 واہ، بتا فاطمہ تیرا حق مہر کیا ہے؟ جیسے ہی معصوم فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ نے پوچھا، بی بی نے ہاتھ باندھے، میرے مالک تیری پہلے ہی مجھ پر عنایات اتنی ہیں، تیرے پہلے ہی مجھ پر کرم اتنے ہیں، میں تجھ سے اور کیا مانگوں؟ کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے، وہ میرے بیٹوں کی ملکیت ہے، تیری رضائیں میری شوہر کی ملکیت ہے، تیرے فرشتے میرے در کے بھکاری ہیں، تیرے فرشتے میرے در کے بھکاری ہیں، تیری بنائی ہوئی تقدیر میرے دروازے پر فیصلے سننے آتی ہے، تو نے عزتوں اور عظمتوں کا مرکز میرے گھر کو بنا دیا ہے، میں تجھ سے اور کیا مانگوں؟ اللہ کی آواز آئی نہیں فاطمہ میں نے حق مہر کو واجب قرار دیا ہے، زمین و آسمان کو میں نے اپنی طرف سے لکھ دیا ہے، اب تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ میرا حکم ہے تو فاطمہ حق مہر مانگ۔ جب حکم کا لفظ آیا جناب فاطمہ ایسے کھڑی ہو گئی اور ہاتھ باندھ کر کہتی ہے میرے اللہ تیرے کنیز کو اگر تیرا یہ حکم ہے تو میرا حق مہر یہ ہے کہ حق مہر کے طور پر میرے شوہر کو چیزوں کو بخش دے۔ علی اور ولی حیدری 10 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے، خدائے 10 منٹ مجھے برداشت کر لینا، پڑھ لوں جی اجازت ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اچھا جی اب 5ویں کلاس کی طاہر بھائی 5ویں کلاس کی کتاب میں بھی لکھا ہوتا ہے، اب جو بولے گا مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس نے 5 پڑھی ہیں، جو خاموش رہے گا مجھے یہ پتہ چلے گا کہ وہ 5 بھی اس نے نہیں پڑھی، ٹھیک ہے جی؟ ہاں اب جو بولے گا ہوں سارے ہم بول رہے ہیں صلوات پڑھو محمد والے توجہ میں ہی کر دیں۔ 5ویں کلاس کی کتاب میں بھی یہ سوال لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ فاطمہ کا بھائی جان چاچا جی تمہاری دعاؤں کا صدقہ ہے میں یہاں کھڑا ہوں، جملہ سنیے گا جی فاطمہ کا جہیز کیا تھا؟ فاطمہ کا لکھا ہوتا ہے نا جی، فاطمہ کا جہیز پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی تم مجھے اتنا بتا کہ بیٹیاں 4 ہیں جہیز ایک کا کیوں ہے؟ ہائے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے واہ 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 واہ، مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو بیٹیاں 4 ہیں تو جہیز ایک کا کیوں؟ بیٹیاں
چار ہیں تو جہیز بھی چاروں کا بتانا. واہ 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 واہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. اور پھر بزرگوں جب جہیز بتاتا ہے تو وہاں بھی اپنی خون والی منافقت دکھا جاتا ہے. جب جہیز بتاتا ہے تو وہاں بھی اپنی خون والی منافقت, جو خون میں رگوں میں دوڑ رہی ہوتی ہے نا, وہ منافقت بتا جاتا ہے. جی مٹی کا ایک پیالہ تھا, مٹی کے 2 کوزے تھے, رسول نے ایک چکی دی تھی, ایک چٹائی دی تھی, اسی پر اونٹ صبح کھانا کھاتا تھا, شام کو علی و بطول اسی پر سوتے تھے. پہلی بات تو میں یہ کہوں گا, تجھ جیسے کمی کی جرات کیسے ہوئی کہ محمد جیسے سردار کی بیٹی کے جہیز پر نظر ڈالے. تجھ جیسے کمین کی جرات کیسے ہوئی محمد جیسے سردار کی بیٹی کے جہیز پر نظر ڈالے. اگر اجازت ہو تو 2 لفظوں میں بی بی کا جہیز پڑھوں. اگر اجازت ہے تو کس رنگ سے کائنات کی ملکہ, کس رنگ سے حیا کی دیوی دلہن بنی ہے. لفظوں کی ترجمہ یار جاگو جاگو, یاد مولا جاگو, جاگ کر سنو. کس رنگ سے, کس ڈھنگ سے حیا کی ملکہ دلہن بنی ہے. یاسین کا صحرا, یاسین کا صحرا, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, ہم المفلحون کا خزانہ, میں یتوکل علی اللہ کا عصا, ما زاغ البشر کا سرما, قل اعوذ برب الفلق کی دھونی, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, انما یرید اللہ لیذھب کی چادر, یوفون بالنذر کی گواہ, عقلی رکاب, کائنات کا رسول پکڑ کر دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ عرب کے یتیم کی نہیں, عالمین کی شہزادی جا رہی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے, مولا آپ کی 5 منٹ میں نے اور 5 منٹ ہو گئے, 5 دن میں نے اور پڑھنا. ٹھیک ہے جی. اس بی بی کی معرفت نہیں بتائی گئی, یہ حجاب وحدت ہے. اگلا جملہ پڑھ لوں. میں صرف بی بی نہیں پڑھ رہا, میں اس آخری بندے تک چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. کون چہرہ؟ میں چہروں پر ابھری ہوئی شکنیں بھی پڑھ رہا ہوں کہ کس چہرے پر کون سی شکن کیسے ابھر رہی ہے. میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. یہ وہ حجاب وحدت ہے, یہ وہ تطہیر کی اللہ کرے میں یہ جملہ سمجھا سکوں. میری پوری مجلس ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف, یہ وہ مختومہ ہے کہ جس کی چادر تطہیر میں کائنات کا رسول بھی سکون محسوس کرتا ہے. مجھے نہیں سکون آیا, مجھے آپ کے نعرے سے میں مطمئن نہیں ہوں. نہیں, کچھ دوست پیچھے رہ گئے, جو پیچھے والے بیٹھے ہیں. مجھے, میں آپ کو سمجھا تھوڑا سا ابتدا میں, یہ کیا مطلب, جس کو کائنات کی رحمت, اس کو فاطمہ کے چادر میں سکون, کیسے کیوں, وجہ. میں ابتدا میں جاتا ہوں. پاک رسول ایک دن صحن فاطمہ میں آئے. سو بھی لے, خاموش بھی ہو جائے, نتیجہ مجھے بڑا خوبصورت دینا ہے. پاک رسول ایک دن صحن فاطمہ میں آئے. کہا, فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں, میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. فاطمہ مجھے اپنی چادر دو. یا علی اپنے مومنوں کو آ کر جگہ, فاطمہ مجھے
اپنی چادر دے. مجھے ایمان سے بتاؤ رسول کے پاس اپنی کملی نہیں تھی؟ ہائے 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 ہائے. رسول کے پاس اپنی کملی نہیں تھی، رسول کے پاس اپنی چادر نہیں تھی، رسول کے پاس اپنی رحمت للعالمین والی چادر موجود تھی، لیکن رسول فاطمہ سے چادر مانگ کر دنیا کو بتا رہے ہیں. اور دنیا والے سنو، جب ہم نبیوں کو بھی کمزوری ہوتی ہے تو شفا فاطمہ دیتی ہے. جب میں نے وعدہ کیا تھا کہ بندے جتنے بھی ہو، میں 14 کی کچہری میں کھڑا ہو کر جو کھوڑ میں مجھے سنتے رہے میرا عشرہ، آپ انصاف سے بتا دینا میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں جیسے کھوڑ کمپنی میں پڑھ رہا تھا. میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ رکھے. دیکھیے میری طرف آخری جملہ، اس کے بعد میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے کہا، کیا کہا فاطمہ بارے دیکھا. دیکھیے میری طرف کیا ہے، پاک رسول نے اس جملے کا لطف لینا ہے. کوئی نعرہ لگائے یا نہ لگائے، اس جملے کا لطف محسوس کرنا. پاک رسول نے کیا کہا، فاطمہ میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. پاک رسول شفا خانہ زہرا میں تشریف لائے. جب پاک رسول شفا خانہ زہرا میں تشریف لائے، اب فاطمہ نے ایسے چادر اڑھا دی جیسے مریضوں کو اڑائی جاتی ہے. ہائے ہائے ہوئے ایسے چادر اڑائی جیسے مریض. اب پاک فاطمہ نے وہ نسخے بھیجنا شروع کیے جن سے کمزوری میں فرق آتا تھا. ہوئے 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی میرے سوئے ہوئے مجمع کو جگا دے. سب سے پہلے حسن آئے، سب سے پہلے علی آئے، پھر حسن آئے، پھر حسین آئے. پاک فاطمہ نے وہ نسخے بھیجنا شروع کیے جس سے کمزوری دور ہوتی تھی. علی آئے، آخری جملہ، علی آئے، اجازت ہے چادر میں آ جاؤ، فرمایا آ جاؤ. حسن آئے، چادر میں آ جاؤ، فرمایا آ جاؤ. حسین آئے، فرمایا نانا اجازت ہے چادر میں آ جاؤ. مجھے حسین کا اجازت مانگنا بڑا عجیب لگا. اوئے ہوئے اوئے ہوئے. آخری جملہ تاریخی نعرہ لینا ہے اگر سمجھ میں آ گئی. مجھے جو لوگ حسین کے مزاج سے واقف ہیں، جو لوگ حسین کے مزاج سے واقف ہیں، وہ لوگ اس بات کی گواہی دیں. چادر بطول کی ہے، گھر رسول کا اپنا ہے، گھر حسین کا اپنا ہے. چادر میں نانا تشریف فرما ہے. حسین اجازت مانگ رہے ہیں، نانا مجھے اجازت دو، نانا مجھے اجازت دو، نانا مجھے اجازت دو. آؤ تاریخ کے آنگن میں جھانکتے ہیں، تاریخ کے آنگن میں نگاہ کرتے ہیں. ایک دن یہی حسین تھا، نماز اللہ کی تھی، مسجد اللہ کی تھی، نمازی رسول تھا. نماز میں کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں تھا. حسین نمازیوں کی صفوں کو ایسے چیرا جیسے موسیٰ نے دریائے نیل میں رستہ بنایا تھا. اوئے ہوئے ہوئے مولانا شبلی نعمانی صاحب کہتے ہیں، مولانا شبلی نعمانی صاحب کہتے ہیں جی حسین کا نبی کی پشت پر بیٹھنا کوئی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بچوں کو یہ سواری کی عادت ہوتی ہے، میں کہوں گا بچوں کو سواری کی عادت ہی ہوتی ہے، تو پھر رسول کی پشت کیوں؟
مدینے میں تو بڑی تیز رفتار سواریاں مدینے میں تو بڑی تیز رفتار اتنی نان سٹاپ سواریاں موجود تھی جن کا 3 میل آگے جا کر جن کی بریکیں لگتی تھی. نبی نماز جو حسین کا مزاج سمجھتے ہیں. حسین مسجد النبوی میں آئے, لطف لینا, حسین مسجد النبوی میں آئے, دائیں دیکھا, حسین نے بائیں دیکھا, کوئی سواری حسین کو اپنے شایان شان نظر نہ آئی. کوئی سواری حسین کو اپنے شایان شان نظر نہ آئی. امامت اس مسجد پر بیٹھ گئی جہاں پر بیٹھنے کا حق تھا. اب حسین اوپر ہے, 3 معراج حسین کے نیچے ہیں. ایک خود محمد جو خود صاحب معراج ہے, ایک نماز جو مومن کی معراج ہے, ایک سجدہ جو نماز کی معراج ہے. اب 3 معراجیں ہیں حسین کے نیچے, حسین ہے اوپر. مجھے کائنات کی کسی بھی کتاب میں دکھا دو کہ حسین نے مسجد میں آنے سے پہلے, رسول کی پشت پر بیٹھنے سے پہلے حسین نے اجازت مانگی ہو. وہ حسین جو مسجد میں آنے سے پہلے رسول کی پشت پر بیٹھنے سے پہلے اجازت نہیں مانگتا, وہ چادر زہرا میں آنے سے پہلے اجازت مانگ رہا ہے, تو پتہ چلا کہ اللہ کی مسجد اور ہے, بطول کی چادر اور ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے. روتے اسی بات کو ہیں جس بطول کا اتنا اجر تھا, جس بطول کا اتنا رتبہ تھا, کیا اس کا یہی حق بنتا تھا کہ دربار میں 3 گھنٹے کھڑی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جو غریب بن کر غریبوں کو پرسہ دینے آئے ہو, کیا اس بطول کا یہی حق بنتا تھا؟ جب 3 گھنٹے ہو گئے نا دربار صحابی میں, تو رو کر کہتی ہے چچا سلیمان, حاکم کھڑے رہنے کی عادی نہیں ہوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مرحبا. مولا ہائے کرنے والوں کی ہائے کو قبول کرے, مولا تمہاری ہاؤں پر رحم کرے. بس میں نے ایک واقعہ پڑھنا ہے. مبلغ اعظم, میں نے کمپنی میں بھی یہ واقعہ پڑھا تھا. مبلغ اعظم میرے والد گرامی کے استاد بھی تھے, میرے والد گرامی ان کے شاگرد تھے. ایک دن وہ مجلس پڑھ رہے تھے, مجلس میں ہائی بھی کرنا جسے سمجھ آ جائے اور تمہاری آنسو بھی آ جائیں گے. میں روایت کا ذمہ دار ہوں, آنسو جانے اور وہ مختومہ جانے. وہ مجلس پڑھ رہے تھے, انہوں نے ایک جملہ پڑھا. انہوں نے کہا ماں بیٹی کی اپنی قسمت ہے, ماں بھی دربار میں گئی, بیٹی بھی دربار میں گئی, لیکن دونوں کے دربار میں فرق ہے. ماں صحابی کے دربار میں گئی, بیٹی شرابی کے دربار میں گئی. ماں چند گھنٹے کھڑی رہی, بیٹی کئی گھنٹے کھڑی رہی. ماں چادر پہن کر گئی, بیٹی بغیر چادر کے گئی. ماں کھلے ہاتھوں سے گئی, بیٹی چادر پہن کر کے نہیں گئی, بیٹی بندھے ہوئے ہاتھوں سے گئی. ماں بیٹوں کو ساتھ لے کر گئی, بیٹی بہنوں کو ساتھ لے کر گئی. وہ یہ جملے پڑھتے جاتے تھے, مجمع روتا جاتا تھا. جملے پڑھتے جاتے تھے, مجمع روتا جاتا تھا. یہ آخر میں مولانا اسماعیل یہ جملہ کہہ کر نیچے آ گئے کہ پھر بھی زینب تیرا مقدر اچھا ہے, پھر بھی زینب تیرا نصیب اچھا ہے. یہ جملہ کہہ کر وہ نیچے آئے. یہ مجمع کے درمیان سے ایک سید زادہ تھا, وہ سید اٹھا, اس نے کہا تو مبلغ اعظم ہے, تو شیعہ مذہب کا ایک ذمہ وار آدمی ہے. مولانا اسماعیل تو نے جملہ غلط پڑھ دیا ہے, تو آ کر ممبر پر اس جملے کی اصلاح کر. زینب کے مقدر کیسے اچھے ہیں, زینب شرابی کے دربار میں گئی ہے, زینب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گئی ہے, زینب ننگے سر گئی ہے. مولوی اسماعیل اس کو قریب بلا کے کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے قریب آ. وہ قریب
قریب آیا, مولوی اسماعیل نے اس کے گلے میں باہیں ڈالی, باہیں ڈال کر کہتا ہے مجھے اتنا بتا تیری ذات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سید ہوں. مولوی اسماعیل منہ پر ماتم کر کے کہتا ہے میں نے تیرے خوف سے یہ جملہ نہیں پڑھا, میں سید ہوں, میں تمہاری کنیز کا بیٹا ہوں, میری اتنی ہمت نہیں ہے اور میں تیرے کان میں جملہ کہتا ہوں, تو جا پر منبر پر کہہ دے مجھے عزت حسین کی قسم ہے. مولوی اسماعیل نے اس کے کان میں کوئی جملہ کہا, وہ سید 3 مرتبہ بیٹھا, 3 مرتبہ اٹھا, 4تھی مرتبہ وہ منبر پر آ کر کہتا ہے مجھے مولوی اسماعیل نے یہ جملہ کہا ہے کہ اگرچہ زینب بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ گئی, اگرچہ زینب کے سر پہ چادر نہیں تھی, اور لیکن کسی نے اور زینب کو جھوٹا نہیں کہا, اور کسی نے زینب کو یہ نہیں کہا, اور زینب مسئلے سے بھول گئی. آیا محمد کی بیٹی اور تیرا مقدر, اور لوگ تجھے تیرے بابے کے اور دربار میں اجروں کو مل اللہ, اجروں کو مل اللہ, اجروں کو مل اللہ. آخری جملہ پہنچ گئی علی کی بیٹی دربار میں. ایک جملہ میں نے پڑھنا ہے جس کی پہنچ گئی. جتنے سوار بیٹھے ہو مجھے گواہی دینا, مجھے گواہی دینا. جتنے بازار سے دربار تک کا ایک ہی رستہ ہے جس سے بازار حمیدیہ کہا جاتا ہے, ایک ہی رستہ ہے. لیکن جب بھی کوئی جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے بی بی اس بازار سے گزری, کوئی کہتا ہے جس نے ماتم کرنا ہے, کوئی کہتا ہے بی بی اس بازار سے گزری, کوئی کہتا ہے بی بی اس بازار سے گزری. میرے استاد محترم قبلہ گلفام حسین ہاشمی صاحب اعلی اللہ مقامہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں گیا, ایک شام کا سیدزادہ میرے ساتھ تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ بی بی کس بازار سے گزری ہے؟ وہ سیدزادے نے سر سے عمامہ اتارا, وہ منہ پہ ماتم کرنے لگا. میں نے اس کے ہاتھ پکڑے کہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں بی بی کس بازار سے گزری, تو منہ پہ ماتم کیوں کرتا ہے؟ وہ رو کر کہتا ہے کوئی ایسا بازار بازار نہیں, کوئی ایسا دربار دربار نہیں جہاں سے بی بی نہ گزری ہو. میں نے کہا کیسے کیسے, مجھے سمجھاؤ, مجھے بات کی سمجھ نہیں آئی. کس سے ماتم کرنا ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں. وہ کہتا ہے مجھے سمجھاؤ, مجھے سمجھ نہیں آئی. وہ سیدزادہ رو کر کہتا ہے جب بی بی نے شام کے بازار میں آنا تھا تو یزید ملعون نے شام کی فاحشہ عورتوں کو حکم دیا کہ تم بازار میں آ کر زینب کا استقبال کرو. جب یہ بازار میں آئی, انہوں نے بازار کا رش دیکھا, انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا, انہوں نے یزید کو یہ پیغام بھجوایا یہ بازار ہمارے آنے کے قابل نہیں, ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر جاتی ہے, زینب کو ہماری گلیوں سے گزار, اور جس کے